إياك نعبد وإياك نستعين ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہاں عبادت کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے مدد کا ذکر فرمایا۔ مدد طلب کرنے سے پہلے عبادت ہوتی ہے کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اس لیے ہم مدد بھی اللہ ہی سے طلب کریں گے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جائے گی۔ مدد ایک اللہ سے طلب کی جائے گی۔ یہاں ایک بات ہماری ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس میں عبادت اور تعاون، مدد طلب کرنا اللہ کے ساتھ خاص ہوا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنا ہے۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں جا بجا اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کے ساتھ اچائی میں۔ اب دیکھو یہاں تعاون کا ذکر ہے، امداد کا بھی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانداروں مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے طلب کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ اور قرآن کریم کی آیتوں سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نماز سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، صبر سے بھی مدد طلب کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں کون سا مدد اللہ سے طلب کرنا اور کون سا مدد غیر اللہ سے طلب کرنا، یہ بات تو انسان اپنے ذہن میں رکھ لے اچھی طریقے سے کہ نفع اور ضرر کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ قادر مطلق ذات ایک اللہ کی ذات ہے، نفع رسا، ضرر رسا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، خوشی لانے والا اور غم میں مبتلا کرانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ لیکن ایسی چیزیں کہ جو اس سے ہٹ کے ہیں ان میں آپ غیروں سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ علماء نے اس کے لیے کچھ ضابطہ بنایا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کریں گے تو وہ کفر میں آئے گا، وہ شرک میں آئے گا، وہ گناہ میں آئے گا۔ ان میں سے ایک یہ
کہ آپ کسی آدمی کو مستقل بذات سمجھ کے اس سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کسی آدمی کو قادر مطلق سمجھ کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہے شرک۔ مستقل بذات کا معنی کہ آپ کسی سے مدد طلب کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا مدد اس آدمی کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر میرا کوئی مدد کر سکتا ہے تو یہ آدمی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر شرک والی بات آ جائے گی کہ آپ نے شرک کیا ہے، اس آدمی کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن آپ نے شرک کیا اور وہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا ضابطہ۔ دوسرا ضابطہ کہ آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں میں اس آدمی سے جو مدد چاہتا ہوں یہ آدمی خود مستقل بذات تو نہیں ہے، خود تو ہر چیز پر قادر نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس آدمی کو قدرت عطا فرمائی ہے، اور قدرت نہ لینے کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اب یہ آدمی اپنے اس کام کرنے میں آزاد ہے۔ اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بت ہے، یہ جو لات اور عزا ہمارے بڑے بڑے خدا ہیں، تو یہ اس لیے خدا ہے کہ اللہ نے ان کو خدائی عطا فرمائی ہے، وہ بھی اسی طرح بولتے تھے، اور اللہ نے ان کو خدائی عطا فرما کر ان کو اختیار دے دیا۔ بالفاظ دیگر یہ سمجھے کہ ملک کا صدر اپنے کسی وزیر کو اختیار دے دے، خوراک کا وزیر ہے، تعلیم کا وزیر ہے، خوراک کے وزیر کو یہ اختیار دے دے کہ بس آپ اس کام میں مختار ہو، اور آپ سے آپ کا یہ اختیار واپس نہیں لیا جائے گا، آپ نے جیسے کرنا ہے ایسے کریں۔ اب وہ وزیر اپنے مرضی کے مطابق جیسے چاہتا ہے ایسے کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی ذہن میں یہ سوچیں کہ اللہ نے فلاں پیر کو، فلاں بزرگ کو یہ اختیار دیا ہے، یا فلاں بت کو یہ اختیار دیا ہے، یا آسمان اور زمین کو یہ اختیار دیا ہے، یا چاند اور سورج کو اختیار دیا ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے، اور اللہ اس سے واپس نہیں لینا چاہتے، یہ آدمی اپنے اس کام کرنے کے اندر، یہ چیزیں اپنے اس اختیار کے اندر آزاد ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور یہی شرک مکے والے کیا کرتے تھے۔ مکے کے مشرکین اللہ کے منکر نہیں تھے۔ یہ کس نے بولا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے منکر تھے؟ بالکل نہیں، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اختیار تھوڑا بہت ان بتوں کو دیا ہے اور مستقل دیا ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بعض بتوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ بت بیٹا دیتا ہے، یہ بت رزق دیتا ہے، یہ بت کپڑے دیتا ہے، یہ بت پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ بت بچہ دیتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے نام لگا دیے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے، یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرائیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ شرک ہے۔ تیسرا ضابطہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں
آپ کسی آدمی کو مستقل بذات تو نہیں سمجھتے، نہ آپ یہ سمجھتے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اور واپس اللہ نہیں لینا چاہتے، آپ نے اپنے ذہن سے بنایا، لیکن آپ وہ عمل کرتے ہیں کہ جو عمل مستقل بذات کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں عملی شرک۔ جیسے کہ آپ قبر کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، کسی پیر کے سامنے جا کے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقل بذات بھی نہیں ہے اور اللہ نے اس کو اختیار بھی نہیں دیا، لیکن آپ کا طریقہ اس قبر کے سامنے سجدہ کرنے کا ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی مستقل بذات کے سامنے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شرک عملی۔ جسے آپ قبرستان گئے اور کسی کو دیکھا وہاں بیٹھا ہوا دعا کر رہے قبر سے، اے قبر والے تو مجھے یہ دے دے، قبر والے ہو کہہ رہے تو مجھے دے دے۔ اب یہ بات تو اللہ سے کی جاتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے عطا فرما دے، اب یہ قبر والے سے کہہ رہے اے قبر والے تو مجھے دے دے، اس کو کہتے ہیں شرک عملی۔ سجدہ اللہ رب العزت کے سامنے کیا جاتا ہے اور یہ آدمی قبر کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور جناب اس سے مانگنا شروع کر دیتا ہے سجدہ۔ اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، آپ قبر کے سامنے کرتے ہیں تو یہ شرک عملی ہے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے، اور چوتھا ضابطہ کہ آپ روحوں سے مدد طلب کرتے ہیں، ارواح سے، جو روح ہے نا اس سے آپ مدد طلب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بابا تو نہیں ہے لیکن بابا کی روح تو ہے، وہ بابا کی روح مجھے دے گا اور وہ میرے مصیبت کو ٹالے گا، وہ مجھے خوشیاں دے گا اور وہ میرے غم کو دور کرے گا۔ یا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہمارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں نا تو اس کی کوئی قدر و عزت نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ باپ ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے، ماں ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے، آپ کے رشتہ دار ہے بڑے ہیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، آپ کا امام ہے آپ کو خدمت کرنی چاہیے۔ جب زندگی ہوتی ہے ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آ جاتے ہیں تو پھر جناب یہ آدمی پھر گھومتا ہے پھرتا ہے، میرا باپ میرے کو خواب میں آیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ ایسے کرنا، میرا دادا مجھے خواب میں آیا تھا اور مجھے کہا تھا ایسے کرنا، اب میں کیا کروں مولوی صاحب آپ بتاؤ۔ ارے میرے بھائی جب زندہ تھا تو اس کو گھر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب جب مر گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب دیکھو اب تو اس نے بولا میں کیا کروں۔ ارے بھائی بولا ہے آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کسی خواب کی حقیقت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض خواب نبوت کے 40ویں میں سے کوئی ایک حصہ ہے، نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو صحیح ہے بعض خواب اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بعض خواب وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو انسان سحری سے پہلے دیکھ لیتا ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے کسی کو خواب میں دیکھا اور آپ کو اس خواب میں آ کر اس مردے نے کہا کہ فلاں آدمی مرے گا، فلاں آدمی نے میرے ساتھ ایسا کیا اور فلاں ایسا کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ جناب ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور آپ نے اس کی بات کو آخری بات مان لی۔ میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزے عطا فرمائے، معجزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ پاک کو تمام کائنات میں زیادہ محبوب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی اور رسول ہیں، جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن وہ پیغمبر جب چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتا ہے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، چاند ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ پاک نے اس کو ہر قسم کا اختیار نہیں دیا، ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اب یہ معجزات ہے، اللہ پاک نے اس وقت ان کو یہ اختیار دیا، انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن وہی نبی علیہ السلام جب غزوہ احد میں ہوتے ہیں تو کفار کی جانب سے بار پڑتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے نا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسولوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے دان مبارک شہید نہ ہو، لیکن ہو گئے۔ ابھی کیا کہ اللہ نے مستقل کسی کو اختیار نہیں دیا ہے، یہ مستقل اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، ایک پیالہ ہے اور 100 سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام ہیں، سارے بھوکے۔ نبی علیہ السلام نے اس میں انگلی ڈالی اور نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو پلایا، لیکن اس سے دودھ ختم نہ ہوا، یہ معجزہ۔ لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام ہمیشہ ایسے اختیار والے نہیں تھے کہ اللہ نے مستقل ان کو خدا بنا دیا، نہیں، وہ رسول اور بندے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے اوپر ایسے حالات گزرے کہ جناب کھانے پینے کا انتظام ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب اگر مستقل اختیار ہوتے تو ہر وقت ایسا ہونا چاہیے نا، لیکن ہم وقت ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے کرامات اللہ رب العزت اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مستقل سمجھے، مستقل نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے چاہا دے دیا، جب اللہ نے چاہا تو لے لیا، یہ ہے اختیار۔ اللہ نے عطا فرما دیا تو جناب ہو گئے، وہ چیزیں انہوں نے اختیار کی جو عام طور پر کوئی آدمی عادت کے مطابق اختیار نہیں کر سکتا، اور جب اللہ پاک اختیار لے لیتے ہیں تو پھر بندے کے پاس کرامت کا کوئی اختیار نہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص کر تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے، ڈاکٹر سے مدد طلب کرتا ہے، اس مدد کو شرک نہیں کہتے۔ کیوں؟ اسی کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ دوا ہے اور یہ دوا اس میں میری شفا ہے، میں یہ کھاؤں گا میں ٹھیک ہوں گا، میں نہیں کھاؤں گا میں ٹھیک نہیں ہوں گا، اور اسی نے میرے اس درد کو اور غم کو دور کرنا ہے۔ آپ کی عقیدت تھوڑی، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے ایک سبب بنایا ہے میرے صحت ہونے کے لیے۔ ایسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے آپ کی یہ امید تھوڑی ہے کہ یہ کھانا میرا بھوک مٹائے گا اور اس کھانے کے علاوہ کوئی چیز میرا بھوک نہیں مٹا سکتا، بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک عادت بنائی ہے کہ انسان کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، تو اس میں طاقت اللہ نے ڈالی۔ اب یہ جو بات آپ کرتے ہیں کہ طاقت اللہ نے ڈالی، اب یہ شرک نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوا میں خود طاقت کسی نے ڈالی نہیں،
روٹی میں خود طاقت ہے، کسی نے ڈالی نہیں، اب یہ ہو گیا شرک، یا آپ نے شرک کر لیا۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ نفع دینے والا، ضرر دینے والا ایک ہی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ